السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن واظہروا الفساد فی الارض وابطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا من اموال الفقراء والمساکین وانا اولی من قام بنصرت دین اللہ واعزاز شرعہ والجہاد فی سبیلہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی، جو آپ نے عرب کے معروف شاعر حمام ابن غالب مشہور بے فرزدق مکہ سے باہر منزل صفہ میں ملاقات کے اثناء میں بیان فرمایا۔ شاعر 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنی والدہ کو حج کرانے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہا تھا، اور امام یوم الترویہ یوم الحج حج اپنا احرام کھول کر مکہ سے خارج ہو کر کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ منزل صفہ پر ملاقات ہوئی۔ شاعر نے ایک کاروان دیکھا، مسلح کاروان، جس کے ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ چونکہ حج پر مسلح کاروان نہیں ہوتے، اسے مسلح کاروان دیکھ کر مکہ کے باہر تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جب بتایا گیا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، قریب ہوئے اور سلام عرض کیا۔ اور یہ خود دلیل ہے کہ شاعر کا امام حسین علیہ السلام و اہل البیت سے یہاں تک اس موقع تک کوئی ساتھ گہرا واسطہ رابطہ نہیں تھا، ورنہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کون ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے بڑی شخصیت دنیا اسلام میں اس وقت کی سلطنت میں موجود نہیں تھی۔ نام شاعر نے سنا ہوا تھا، لیکن لگتا ایسے ہے سوال سے یا لا علمی سے کہ دیکھا ہوا نہیں تھا، یا اس موقع پر پہچان نہیں سکا اور اسے پوچھنا پڑا یہ کون ہیں۔ جب بتایا گیا امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ ہیں، آگے بڑھ کر سلام کیا، اظہار ادب کیا، دعا دی، اور پھر یہ پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، مسلح کیوں ہیں، یہ پوچھا کہ آپ حج کے دن حج چھوڑ کر مکہ سے باہر کیوں آ گئے؟ امام نے مختصر جواب دیا کہ اگر میں حج چھوڑ کر نہ آتا تو گرفتار ہو جاتا، پکڑا جاتا، جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ اس کے بعد امام نے شاعر سے پوچھا کہ تو بتا تو کون ہے؟ تو کہا انا رجل من العرب، میں ایک عربی مرد ہوں۔ یہ بھی قرینہ ہے کہ شاعر کی کوئی آشنائی و قربت امام سے نہیں تھی، امام نے بھی اس کو نہیں پہچانا، اور اس نے بھی اپنا تعارف امام کے سامنے نہیں کرایا۔
ان شاعر کے بارے میں وہ قصیدہ جو حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و فضیلت میں بیان کیا، اس قصیدے نے یہ تأثر قائم کیا ہے، یہ شاعر اہل البیت ہیں، یہ عاشق اہل البیت ہیں، یہ اہل بیت کی محبت میں اتنے گہرے ہیں، کھوئے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا تأثر آج کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور یہ اہل منبر نے پھیلایا ہے۔ جبکہ امام حسین علیہ السلام سے جب شاعر کی ملاقات ہوتی ہے تو اجنبیت کے ساتھ ہوتی ہے، شاعر کو پوچھنا پڑتا ہے یہ کون ہیں، اور امام کو بھی پوچھنا پڑتا ہے تو کون ہے۔ امام کا نام تو اسے کسی اور نے بتا دیا، خود امام سے نہیں پوچھا، لیکن جب امام نے انہیں بلا واسطہ پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو نہیں بتایا، اور کہا میں ایک مرد ہوں، عربی مرد ہوں۔ جیسے عموماً جس سے اپنی شناخت انسان پنہان رکھنا چاہے، چھپانا چاہے خطرے کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، تو آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا شیعہ ہو یا سنی ہو، تو وہاں عموماً سنی تو کہہ دیتا ہے میں سنی ہوں، شیعہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، چونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ جو پوچھ رہا ہے معین کر کے سنی ہو یا شیعہ، تو اس کا مطلب ہے شیعہ کے لیے کوئی خطرہ ہے یہاں پر۔ اگر انہیں پتہ چل گیا میں شیعہ ہوں تو یا نوکری سے نکال دیں گے، یا ٹکٹ نہیں دیں گے، یا لنگر نہیں دیں گے، یا باہر کے کچھ نہ کچھ مجھے شیعہ ہونے کے جرم میں کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنی شناخت، اپنی پہچان، خصوصاً جب نوکری لینے جائیں اور انٹرویو لینے والے پوچھیں کہ بھائی کون ہو، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو عموماً کہہ دیتے ہیں مسلمان ہیں، انا رجل من الاسلام، وہ تاکہ خطرہ نہ بڑھے، کوئی مجھے پکڑ نہ ہو کسی جگہ۔ شاعر نے بھی یہی کام کیا، عقل مندی دکھائی، اپنی پہچان بھول گئے، چھپا لی اور نہیں بتائی امام کو۔ امام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے مکہ سے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی، میں نے بتا دی، اب آپ بتاؤ جس شہر سے آپ آئے ہو شہر والوں کا حال کیا ہے؟ شاعر نے جواب دیا، الخبیرہ سألتا، بہت ہی آگاہ آدمی سے آپ نے پوچھا ہے، ویل انفارمڈ آدمی سے آپ نے پوچھا ہے، جیسے پوری مکمل آگاہی ہے حالات کی۔ اور شاعر نے جو جواب دیا وہ بھی دلیل ہے کہ صحیح آگاہی تھی، حالات سے واقف تھا۔ شاعر کے بارے میں ہے کہ بہت ہی ذہین، فطین، حاضر جواب، چالاک، فرزدق وہ شاعر ہے جس کے حاجب سے، جس کے مذمتی شعروں سے بڑے بڑے دہل جاتے تھے، بڑے بڑے، ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں یا کانپیں، نئی ادبیات کے مطابق کانپیں ٹانگ جاتی تھیں، اور حکمران بھی ڈرتے تھے اس سے۔ بنو امیہ کے زمانے کا شاعر ہے، اور بنو امیہ سے پیسے لینے کا اس کو طریقہ آتا تھا۔ یہ صرف خوشامد نہیں کرتا تھا، بلکہ پہلے ان کی حاجب لکھتا تھا، پھر وہ حاجب کلام ان کو پہنچتا تھا، وہ فوراً اس کو اپنے نمائندوں کے ذریعے بلاتے کہ بھائی تو پاگل ہو گیا ہے۔ جیسے آج کل صحافی ہے، کوئی حکومت کے خلاف کوئی کالم جب لکھتا ہے یا کسی پارٹی کے خلاف، دوسرے دن اس کو اپنے دفتر بلا لیتے ہیں، تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے چاہیے کیا بتا۔ پھر وہ ہے نا اس وقت صحافی جنہوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے لوگوں کے سکینڈل بنا کر۔ یہ بڑا درآمد کا اس وقت میڈیا کا ذریعہ یہ ہے کہ مشہور سیاسی لوگوں سے ان کی تصویریں، ان کی ویڈیو، ان کی خبریں بہت ہوتی ہیں، آئے دن سیاستدانوں کی ننگی تصویریں، ننگی ویڈیو ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور انہیں یہ استعمال کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، یا کوئی ٹیپ ان کی ٹیلی فون کی کوئی گفتگو ان کے پاس ہوتی ہے، یہ گفتگو پہلے اس متعلقہ آدمی کو بھیجتے ہیں کہ تیری یہ کمزوری میرے پاس ہے، پھر وہ اس کو اپنے دفتر بلاتا ہے کہ بھائی چاہتا کیا ہے، پھر یہ اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں یہ رقم چاہتا ہوں یا یہ پلاٹ چاہتا ہوں۔ اس وقت صحافی جن کی درآمد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف صحافت ہے، رپورٹر ہیں،
اور ان کے جہاز ہیں، اپنے ذاتی جہاز ہیں صحافیوں کے، اور ان کی املاک اور جائیدادیں کاروباری لوگوں سے زیادہ ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں جن کا کئی نسلوں سے کاروبار چل رہا ہے اور معروف کاروبار ہے، ان سے زیادہ ان کے پاس، ان کے بیرون ملک ان کے پیسے موجود ہیں۔ اور ابھی آپ ان کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ ان صحافیوں نے فوج کو کتنا بلیک میل کیا ہوا ہے۔ چند دن پہلے کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا اور فوج کے اعلیٰ افسران اس حادثے میں شہید ہوئے، ان شہداء کی کتنی تذلیل و تحقیر ان صحافیوں نے کی، اور فوج کچھ بھی نہیں کر سکی۔ اور یہ گزشتہ چند مہینوں سے، شاید 1 سال کہہ لیں لگ بھگ، فوج کے خلاف جس طرح کی توہین آمیز تحریک چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، فوج بیان دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی، عاجز لگتی ہے بالکل ان کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے مضبوط ہیں، یہ طاقتور ہیں۔ فوج کو آخری طاقت سمجھا جاتا تھا پاکستان کے اندر، ان کے اوپر صرف خدا ہے، باقی ان کے اوپر کوئی اور بڑی طاقت نہیں ہے۔ لیکن ان صحافیوں نے اور سوشل میڈیا نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی اور بڑی طاقت موجود ہے کہ اس کے کارندوں پر فوج بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ اور جس طرح کی یہ توہین کرتے ہیں، اگر سچ ہو تو بھی فوج کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن زیادہ تر جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹ بھی یہ اس طرح سے پھیلاتے ہیں کہ فوج جتنا مضبوط ادارہ جس کے نام سے دہل جاتے ہیں دوسرے، اگر کسی کو فوج کا نام بھی لیا جائے، جعلی فوجی اکثر لوگوں کو روک لیتے ہیں، میں فوج کا فلاں ہوں، تو وہ وہی انسان کانپنے شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس کو کوئی بتا دے میں فوجی ہوں تو پولیس ادھر ہی ہتھیار ڈال دیتی ہے، کوئی اور پرائیویٹ۔ لیکن آج آپ فوج کی درگت بنتے ہوئے دیکھیں، اب یہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی پاکستان میں کہ فوج یہ دن دیکھے گی اور فوج یہ دن دکھائے گی۔ اب یہ صحافت کے پاس یا ان کے پاس ایسی طاقت موجود ہے۔ شاعر ان لوگوں میں سے تھا، بنو امیہ کے بڑے جلاد لوگوں کو شاعر اس طرح سے گھیرے میں لیتا تھا کہ وہ بلا کے منتیں کرتے تھے اس کی۔ ایک دفعہ اس نے ایک شخص کا حجو لکھا، اور حجاج ابن یوسف کا وہ قریبی تھا۔ حجاج نے حکم دے دیا کہ شاعر کا سر قلم کر دو۔ شاعر نے بھاگ کر کسی دوسرے کے پاس پناہ لے کے اور وہاں سے حجویہ کلام مزید لکھ کر کہا کہ اسے کہو کہ اگر مجھے خطرہ ہوا تو میں یہ حجویہ کلام نشر کر دوں گا۔ اس نے بلا کر شاعر سے معافی بھی مانگی، سزا بھی معاف کی، اور انعام بھی دیا، اور قصیدہ بھی لکھوایا۔ وہ باہر کے اس قسم کا تیز آدمی، بے وقوف انسان نہیں تھا، سادہ لوح نہیں تھا، یہ شاعر ہے اور باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور جو تبصرہ کیا وہ بہت موزوں تبصرہ، جو امام نے فرمایا کہ سچ ہے جو تو کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے، صدقتا، کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اب یہ عرض کیا تھا کہ یہ کربلا کے اس ماجرا میں، قیام سید الشہداء میں، یہ حقیقت جس سے شاعر نے پردہ اٹھایا، اور 2 اور بھی بندے ہیں، آگے انشاءاللہ عباس اگر اللہ نے توفیق دی ہم آگے بڑھتے ہیں اور خطبات سید الشہداء کے اگلے حصے کو پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں ملے گا کہ 2 دفعہ اور امام علیہ السلام کو یہی جملہ سننا پڑا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ کیفیت، یہ تضاد، دل اور شمشیر کا الگ الگ ہونا، دل امام کے ساتھ، تلوار دشمن کے ساتھ، یہ وہ بنیادی عامل تھا جس نے قیام امام حسین علیہ السلام کا انجام رقم کیا۔
یہ انجام جو ہوا، مقصد یہ نہیں تھا امام علیہ السلام کا، لیکن انجام سے امام آگاہ تھے کہ ہوگا یہ، میں چاہتا یہ ہوں لیکن ہوگا یہ۔ اسی شاعر کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے قضا ہے، اگر جیسا ہم نے چاہا وہی ہوا، ہم حمد و شکر خدا بجا لائیں گے۔ اگر وہ نہ ہوا جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہے، ہماری آرزو ہے، تو اس صورت میں بھی ہم نقصان میں نہیں ہیں، چونکہ اس صورت میں بھی ہماری نیت اور ہمارا ارادہ واضح ہے، یعنی ہم نے جس کے لیے قیام کیا وہ ہر چند مقصد جو چاہتے ہیں حاصل نہ بھی ہوا، لیکن ہمارا ارادہ چونکہ درست تھا، اس لیے ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ یہ رویہ، یہ تضاد جو امام کے حامیوں کا تھا، جنہوں نے امام کو خط لکھ کے دعوت دی تھی، وہ اس عجیب تضاد میں مبتلا تھے۔ یہ در حقیقت وہ عامل ہے جس نے تاریخ میں بار بار کایا پلٹی ہے، رخ بدلا ہے، اور اقوام اور معاشروں اور ممالک کی تقدیر بدلی ہے اس عامل نے، اس پیراڈاکس نے۔ یہ تضاد جس کا نشاندہی شاعر کر رہا ہے، جس میں مبتلا قوم ہے، شاعر کو شعور ہے، ادراک ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہے، اور امام کو آگاہ کر رہا ہے کہ امت اس تضاد کا شکار ہے۔ اس تضاد کو ہمیں کھولنا ہے کہ یہ تضاد کیوں پیدا ہوتا ہے، لوگ اپنے دل کے خلاف، اپنے اعتقاد کے خلاف، اپنی محبت کے خلاف کیوں اقدام کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کے خلاف کیوں اقدام کرتے ہیں۔ اور یوں نہیں کہ یہ ایک دفعہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر کے باسیوں نے یہ کیا، بلکہ یہ ایک عمومی رویہ ہے، اس موقع پر اس شہر والوں نے یہ حرکت کی، لیکن یہ رویہ مختص نہیں ہے کوفہ والوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہر شہر میں، ہر قوم میں اور ہر نسل میں قابل تکرار و قابل مشاہدہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ تضاد آج کی موجودہ مسلمان نسل میں موجود ہے، یہ کہیں زیادہ شدت کے ساتھ، اور باقی مسلمان امت میں موجود ہے، عربوں میں موجود ہے، عجموں میں موجود ہے، اور دیگر دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں میں موجود ہے، خصوصاً مملکت پاکستان میں باقی سرزمینوں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ یہ تضاد موجود ہے۔ اس تضاد میں چونکہ ہم غرق ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ جیسے مثال دی تھی کہ جو کسی بدبودار علاقے میں لوگ رہتے ہیں، کم نہیں ہیں مثالیں، لاہور میں آپ دیکھیں نالوں کے اوپر، گندے نالوں کے اوپر لوگ رہتے بھی ہیں، رہائشیں بھی ہیں، ان کی دکانیں بھی ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں، وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ساتھ گندا نالا، تعفن اور بدبو بھی ہے۔ آپ جو باہر سے کبھی کبھار اس جگہ سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ کو بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس نالے کے اوپر رہنے والے شخص کو کوئی بدبو نہیں آتی۔ اگر آپ کہیں بھی کہ یہاں بدبو ہے تو وہ آپ کی شامہ پر، حصے شامہ پر شک کرے گا کہ آپ اپنا علاج کرائیں، یہاں کوئی بدبو موجود نہیں ہے۔ اگر بدبو ہوتی تو ظاہر ہے یا اس علاقے سے چلے جاتے یا نالا بند کرواتے۔ اب نالا بھی اسی طرح کئی دہائیوں سے بہہ رہا ہے، یہ بھی اس کے اندر آباد ہیں اور اس کے اوپر آبادی بڑھا رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے انہیں کوئی احساس نہیں ہے، یہ رچ بس گئے ہیں، بدبو ان کے مزاج کا حصہ بن گئی ہے۔ یہ تضاد ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا ہے، اور اس تضاد نے در حقیقت بہت حادثات خلق کیے ہیں۔ ملک کا یہ حال بنایا ہے، مملکت کا یہ حال بنایا ہے، قوم کا یہ حال بنایا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر اس تضاد سے تشیع ہے مقیم پاکستان کے اندر، جو اس تضاد کا شکار ہے۔ یہ تضاد
پاکستانیوں نے پیدا نہیں کیا، باہر سے انہوں نے لیا ہے، چونکہ ظاہر ہے ہماری مذہبی رہنمائی کا منبع باہر ہے پاکستان سے، ہماری مذہبی قیادت باہر ہے پاکستان سے، تو وہاں سے فتویٰ، وہاں سے جواز، وہاں سے اس تضاد کے لیے ہمیں اشارہ ملتا ہے، ہمیں تضاد کا راستہ وہاں سے دکھایا جاتا ہے کہ آپ کوفی طرز کی زندگی بسر کر سکتے ہو، آپ دل اہل بیت سے رکھ لو، باقی تلوار کی پرواہ نہ کرو، بندوق مت دیکھو، زبان و قلم نہ دیکھو، آپ اپنا مال و دولت و ثروت نہ دیکھو کہ وہ کس کے کام آ رہی ہے، اپنے ووٹ کو مت دیکھو، صرف دل دیکھو کہ وہ تو اہل بیت کے ساتھ ہے، بس کافی ہے تمہاری جنت کے لیے۔ تمہارے ووٹ کب کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں جنت میں کس کو دیے تھے، تعاون تمہارا، سپورٹ تمہاری، مدد تمہاری، وسائل تمہارے، اولادیں تمہاری، بچے تمہارے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا، صرف یہ پوچھیں گے کہ دل میں محبت تھی ہماری، تھی، بس ٹھیک ہے۔ تلواریں کس کے ساتھ تھیں؟ بنو امیہ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تلوار بے شک بنو امیہ کی ہو، دل ہمارا ہو، آپ جنت میں ہیں۔ اس تضاد کا جواز ملا ہے پاکستانیوں کو، مختلف لوگوں نے دیا، کچھ کو ذاکرین نے دے دیا، کچھ کو خطیبوں نے دے دیا، کچھ کو علماء نے دے دیا، کچھ کو اسکالر نے دے دیا، کچھ کو دانشوروں نے دے دیا، کچھ کو مجتہدین نے دے دیا، اور اس تضاد کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ ہم دینی لوگ ہیں لیکن ہمارے رویے غیر دینی ہیں، یہ تضاد ہے۔ ہم دینی مذہبی لوگ ہیں، ہمارا اخلاق غیر مذہبی اور غیر دینی ہے، یہ تضاد ہے۔ ہم دینی اور مذہبی اور مسلمان امت ہیں لیکن ہمارے اصول غیر مذہبی، غیر دینی ہیں۔ آپ کے مذہب میں جو جو چیز ممنوع، حرام وہ ہے، وہ سب ہم ارتکاب کرتے ہیں، وہ یہ تضاد ہے نا، کہ ایک ایسے مذہب سے ان کا تعلق ہے جہاں پر یہ چیز حرام ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کے کھل کے ارتکاب کرتے ہیں، یہ تضاد ہے نا، اسی تضاد میں تو جی رہے ہیں اس نالے پر، اس لیے ہمیں اس کے تعفن کا احساس نہیں ہوتا۔ اور سید الشہداء کا قیام اس تضاد سے لوگوں کو نکال کر یکسو کرنا تھا۔ مجلس امام حسین کا مقصد لوگوں کو اس تضاد سے نکال کر یکسو کرنا ہے، اور اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پاکستانی امت کے نام، ملت کے نام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی، یہ توجہ پاکستانیوں کو دلائی کہ یہ تضاد ہے، اور یہ تضاد امام نے فرمایا علماء، مدارس اور روحانیوں کو بتانا چاہیے تھا، اگر بتاتے تو یہ شہید حسینی شہید نہ ہوتے، زندہ ہوتے۔ یہ تضاد ہے۔ آج ہم خود ایران میں بائیں کہ امام نے لوگوں کو اس تضاد سے نکالا، لیکن آپ اگر طبقہ علماء کو دیکھیں تو وہ ابھی تک اس تضاد میں ہیں اور اسی کی ترویج کرتے ہیں، اور اپنے حامیوں کو اور اپنے پیروکاروں اور مقلدین کو اسی تضاد کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ جواز ان کو دیتے ہیں، اور ہمیں جب مل جائے جواز کہ طاغوت کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، خب آپ کو ایک نہیں 20 جواز مل جائیں گے۔ کتنے فتوے چاہیے آپ کو؟ امام حسین کے قتل کا فتویٰ چاہیے، مل جائے گا، مفتی موجود ہے، قاضی شرح موجود ہے، اور دیا اس نے یہ فتویٰ۔ کمی ہے فتوے کی؟ اس تضاد کا جواب ہے، اس سے نکلنا ہے عزیزان۔ ہم نے نکلنا، کس طرح سے نکلنا ہے؟ پہلے اس تضاد کو سمجھیں، اس کے اسباب۔ ایک نسل، ایک معاشرہ، ایک قوم تضاد میں گرفتار کیسے ہوتی ہے، وہ گرتی کیسے ہے اس تضاد میں، غرق کیسے ہوتی ہے اس تضاد میں۔ ہمیں یہ تضاد وراثت میں ملا ہے پاکستان میں، یہ اس نسل کا کھڑا کیا ہوا تضاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے اس کے اصل مجرم، یہ اس کے مظلوم ہیں، یہ اس کے متاثرین میں سے ہیں۔ ان کے سابقہ آبا اجداد نے اور بزرگان نے، اکابر نے، کبرا و سادہ نے جو کچھ چھوڑا ان کے لیے آبا نے، یہ تضاد تھا کہ ہم تضاد میں جی کے گئے ہیں، آپ بھی تضاد میں زندہ رہو۔
اور ہم نے غلطی ہماری موجودہ نسل کی یہ ہے کہ اس تضاد بھرے آبا کے راستے کو ہم نے محفوظ رکھا ہے. ہم موجد نہیں ہیں اس کے. موجودہ نسل میں کسی نے بھی یہ تضاد قائم کر کے لوگوں میں ترویج نہیں کیا. ہماری غلطی یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہم نے ان کے احترام میں یہ تضاد محفوظ رکھا ہے. اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی ہم نے, اور اس سے نکلنے کے لیے سوچا بھی نہیں ہے ہم نے. یہ ایک معاشرتی تضاد ہے. جب ایک عوام قوم پوری مبتلا ہو جاتی ہے, یہ مسئلہ اجتماعی اور سماجی بن جاتا ہے, یہ سوشل امر بن جاتا ہے, اور اس کی پیتھولوجی ضروری ہے, اس کی تشخیص ضروری ہے, اس کی شناخت ضروری ہے, اس کے اسباب کی وجوہات جاننا ضروری ہے. وبا آئی پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی آئی, اور اس کے لیے اہتمام ہوا, ہر چند جعلی ہی ہوا, اس کے لیے ویکسین تیار کی گئی اور اس سے لوگوں نے کمایا, تجارت کی, لیکن ضرورت تھی وبا کو روکنے کی. وبا کو روکنے کے لیے پہلے پیتھولوجی ہوئی, وبا کا عامل پکڑا گیا. ایک وائرس ہے کووڈ-19 اور اس سے جڑے ہوئے اس خاندان کے دیگر وائرس, کرون خاندان سے کرونا اس کو اس وجہ سے کہا کہ کرون ایک جراثیم کا یا وائرس کا ایک پورا خاندان ہے, نسل ہے کرون وائرس کی. یہ اس خاندان کا ہے, اس وجہ سے اس کو کرونا کہا گیا ہے. یہ کووڈ-19 ہے. خوب اس کو پہلے تشخیص دیا گیا کہ اس کی وجہ سے یہ بربادی, موجودہ انسانی نسل کا خطرہ اس عامل کی وجہ سے ہے. یہ پیتھولوجی نے یہ کام کیا, تشخیص نے یہ کام کیا. اس سے کہیں زیادہ ضروری سوشل پیتھولوجی ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری تہذیب کی پیتھولوجی ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری تعلیم کی پیتھولوجی ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری دین کی پیتھولوجی ہے. یہ تشخیص دینا, یہ بیماریاں کیوں ہیں, یہ تضاد کیوں ہیں اس نسل کے اندر, کیوں یہ بیمار ہیں, کیوں یہ گرفتار ہیں, کیوں ہر نسل جراثیم لے کر پیدا ہوتی ہے تضاد کا. خوب یہ کام تھا, امام فرماتے ہیں یہ کام تھا مدارس کا, یہ کام تھا حوزہ علمیہ کا, یہ فریضہ تھا علماء کا, مبلغین کا, لیکن مبلغین نے یہ کام نہیں کیا, اس شعبے کی طرف توجہ نہیں کی, یہ شعبہ قائم ہی نہیں کیا. مبلغ اگر چاہتا بھی تو کون سی کتاب پڑھتا, کس مدرس, مؤلف, محقق نے سوشل پیتھولوجی کی کتاب لکھی ہے جو آج کا پاکستانی مبلغ پڑھ کر تشخیص دے کہ میرا معاشرہ کن بیماریوں میں گرفتار ہے. اب یہاں الحمدللہ بعض ہمارے جوانان ہیں, دوستان ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں, چھٹیاں لے کر عشرہ ہی ظاہر سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں, موجود ہیں. آج دن کو ایک نے یہی سوال کیا کہ ہم کیسے سمجھیں, کہاں سے. انہوں نے ایک تجویز دی مجھے کہ آپ تھیسس دیں, ہم جوانوں کو تھیسس دیں, ایک عنوان دیں جس پر ہم تحقیق کریں, ریسرچ کریں, تھیسس لکھیں, اسائنمنٹ لکھیں. آپ ایک سوشل موضوع دیں ہمیں تاکہ ہمارے جوانوں کو طریقہ پتہ چلے. اور میں نے شاباش دی کہ بہترین تجویز ہے, مجھے دعا کریں اللہ توفیق دے انشاءاللہ تاکہ آپ جوانوں سے یہ کام کروائیں. آپ کریں, حتماً آپ کے کرنے کے کام ہیں. اس کے لیے آپ کی رہنمائی بھی ہوگی کہ یہ کس طرح سے کریں گے آپ. ایک یہ دیکھنا کہ سماجی موضوع کس کو کہتے ہیں, کون سا موضوع سماجی ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو ہر چیز آپ سماجی بنا لیں کہ یہ بھی سماجی موضوع ہے. پہلے یہ ہمیں پتہ چلے سوشل سبجیکٹ ہوتا کیا ہے. جب یہ تشخیص کا طریقہ آ جائے کہ یہ سماجی موضوع ہوتا ہے, پھر ہم دیکھیں کہ سماجی برائی, سماجی بگاڑ, سماجی فساد کیا ہوتا ہے, یہ آپ کام کریں. پھر جب معیار پتہ چل جائے, پھر اس کے بعد آپ یہ تشخیص دیکھیں کہ یہ بگاڑ کن عوامل کے نتیجے میں سماج میں آیا ہے.
تاکہ اس کو دور کرنے کے لیے آپ اس تضاد کا مقابلہ ایسا نہ کرنا جیسے سی ٹی ڈی نے یا ہمارے اداروں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. یہ کہتے ہیں دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑ دی ہے، لیکن سر کاٹنا بھول گئے، پاؤں کاٹنا بھول گئے، جڑیں کاٹنا بھول گئے، اور ان کے پیچھے سے لنک اور سپلائی کاٹنا بھول گئے، ان کے ادارے بند کرنا بھول گئے، ان کے اور جتنا سسٹم تھا وہ ناکارہ کرنا اور اس کو ختم کرنا بھول گئے، صرف کمر توڑ دی ان کی، اور وہ ٹوٹی کمر سے دہشت گردی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ نشانہ بھی انہی اداروں کو اور ان کے اہلکاروں کو بناتے ہیں. اور خصوصاً اس وقت جو ملک میں امنیتی صورتحال ہے وہ بہت تباہ کن ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ سماجی موضوع ہوتا کیا ہے. دہشت گردی کا مقابلہ پتے جھاڑ کے کیا گیا ہے، شاخیں کاٹ کے کیا گیا ہے، جڑیں کاٹنے سے نہیں کیا، جڑیں اسی طرح محفوظ ہیں. یہ سرمایہ، یہ قومی سرمایہ جن لوگوں نے دہشت گرد بنائے ہیں ان کے نزدیک یہ قومی سرمایہ محفوظ ہے، بالکل اس کا ڈپازٹ ہے، اس کو انہوں نے ضائع ہونے نہیں دیا، محفوظ کر لیا ہے، باقاعدہ سرکاری وسائل کے ذریعے سے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ کسی وقت پھر بھی کام آئے گا، یہ سرکاری یہ سرمایہ دہشت گردی کا. اگر آپ نے سماجی مسائل سلجھانے ہیں، یہ فوج کا کام نہیں ہوتا. سوشیالوجی، فوجی سوشیالوجی نہیں، جمہوریت فوجی ہو سکتی ہے، سوشیالوجی نہیں ہو سکتی. سوشیالوجی علم ہے، علماء سے اس کا تعلق ہے، اہل دانش سے اس کا تعلق ہے، اسکالر سے اس کا تعلق ہے، محققین سے اس کا تعلق ہے. بلکہ میں کہوں کہ دہشت گردی بھی سماجی مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ بعد میں ہے، پہلے سوشل مسئلہ ہے، سوشل برائی ہے، یہ سوشل موضوع ہے. اور اس کو پہلے سوشیالوجی کے ایکسپرٹ نے ان کو کھول کے بتانا تھا، پھر سیکیورٹی ٹیم کو دینا چاہیے تھا سوشیالوجی کا مطالعہ، نتیجہ حاصل، پھر یہ لے کر آتے اور اس کے مطابق مقابلہ کرتے. دہشت گردی جڑ سے ختم ہو جاتی، آثار بھی مٹ جاتے. آپ بھی تضاد اس ملت سے نکالنا ہے، شروع اپنے آپ سے کریں. پہلا کام وہ خان صاحب کی طرح سردار کو کلمہ پڑھانے سے پہلا کام نہ کریں، پہلے کلمہ خود سیکھیں. وہ ایک لطیفہ نما ایک بات ہے، عام سی ہے، شاید آپ نے 1000 دفعہ سنی ہوگی کہ خان صاحب کو جوش چڑھا، انہوں نے سردار صاحب کو، سکھ کو پکڑ لیا اور خنجر نکال کے گردن پہ رکھا کہ کلمہ پڑھو. سردار نے کہا کہ کلمہ آپ لوگوں کا ہے، مسلمانوں کا، ہمارا نہیں ہے، ہمارا اور کلمہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. ہمارا وہ جے گرو کی اور جو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، خالصہ، اور ان کے مجھے یاد نہیں ہے جی. ہاں، پہلا کیا جملہ تھا؟ گرو جی کا خالصہ، گرو جی کی فتح. فتح وائی گرو جی کی فتح، یہ صحیح ہے، یہ بھائی کو معلوم ہے. مجھے ایک سردار صاحب نے، انہوں نے سکھایا تھا تلفظ، اس کا ہجا بھی کروایا تھا باقاعدہ، پھر بھول گیا، مجھے حافظہ میرا صحیح نہیں ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ لوگ کیا کلمہ پڑھتے ہو نا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ انہوں نے پورا مجھے تلفظ بھی کرایا، پڑھایا بھی، تلفظ کرایا، پھر وہ صحیح نہیں ہے، حافظے سے نکل گیا میرے. تو سردار صاحب نے کہا کہ کلمہ مسلمانوں کا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا. باہر کے خان صاحب تھے، جوش میں آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا آپ کو تو پڑھنا ہوگا. سردار صاحب نے کہا اگر نہیں پڑھا تو کہا جان سے مار دوں گا. انہوں نے جان بچانے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، مجھے بتاؤ کلمہ بتاؤ. خان صاحب نے اس وقت ماتھے پہ ہاتھ مارا افسوس کا کہ کاش کلمہ یاد ہوتا تو آج ایک مسلمان ہو جاتا. ادھر یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے، لیکن ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا رویہ پاکستانیوں کا یہ ہے، جذباتی لوگوں کو، کہ ہم اصلاح دوسروں سے شروع کرتے ہیں.
ہم پہلے دوسروں کو تبدیل کرتے ہیں، ہم پہلے دوسروں کو مسلمان کرتے ہیں. نہ، اپنے سے شروع کریں. آپ پہلے اپنے آپ کو اس تضاد سے نکالیں. اگر محسوس ہوا ہے کہ آپ بھی تضاد کا شکار ہیں، اپنے رویے دیکھیں، اپنی محبتیں دیکھیں اور اپنے رویے دیکھیں. جیسا میں نے کہا کہ دین ہے، اپنا اخلاق بھی دیکھیں. دین دیکھیں اور اخلاق دیکھیں، تضاد معلوم ہو جائے گا. اگر آپ اپنے لین دین دیکھیں اور اپنا دین دیکھیں تو آپ کو تضاد معلوم ہو جائے گا. اگر اپنا ماحول دیکھیں، گھریلو روابط دیکھیں اور پھر اپنا دین دیکھیں تو آپ کو تضاد اپنا معلوم ہو جائے گا. قدم قدم پہ معلوم ہوگا. پہلے اپنے آپ کو تضاد سے نکالیں. آغاز یہاں سے کریں. ہم اب کربلا کے آئینہ میں دراصل یہ کام کر رہے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کو شاعر نے بتایا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امام نے فرمایا صدقتا، ٹھیک کہہ رہا ہے تو. لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں لیکن لوگوں کے وسائل اور لوگوں کے ووٹ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ حالت اس معاشرے کی کیوں ہوئی؟ تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہوئی، ہم کیوں اس طرح سے ہو گئے آج. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفی معاشرے کی پیتھولوجی سب سے بہتر کی ہے. اور میں جب بھی یہ خطبے اور یہ جملے امیر المومنین کے پڑھتا ہوں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا خزینہ 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے. یہ خطبے امیر المومنین نے زیادہ تر اپنی خلافت کے زمانے میں بیان فرمائے ہیں اور کچھ آگے پیچھے بیان کیے ہیں. یہ ذخیرہ، یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہی مطالب اور یہی علوم نہج البلاغہ سے ہم نے نہیں نکالے، کسی نے نکال کے بھی نہیں دیے. وہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتہادی سسٹم تشیع کے اندر موجود ہے. پوری دنیا میں اجتہادی نظام چھوٹا بھی نہیں ہے کہیں، چونکہ اجتہاد پہ پابندی ہے، اجتہاد ممنوع ہے، اجتہاد کر گئے ہیں کرنے والے. 3 اور 4 ہجری میں جنہوں نے اجتہاد کرنا تھا، 2 اور 3 4 ہجری میں، 2 صدیوں میں جنہوں نے کرنا تھا، اجتہاد کر کے ٹھپا لگا کے مور لگا کے چلے گئے. آنے والے کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند ہے، نہیں کرتے، تشیع کے اندر کھلا ہوا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر اس کی قدر جاننی ہے علامہ اقبال سے پوچھو. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس امت کے تمام مسائل کا حل اجتہاد میں ہے. بلکہ علامہ اقبال ختم نبوت کا جانشین اجتہاد کو سمجھتے ہیں. جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس باقی امت کو جو اب ہے اس کو تو ہدایت کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہدایت پائے گی جب نبی ہی نہیں آئیں گے؟ تو وہ تجویز دیتے ہیں اجتہاد کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے یہ تسلسل جاری رہے گا. خوب اہل سنت میں رسول اللہ کے بعد اجتہاد، شیعہ میں غیبت کبریٰ کے بعد اجتہاد شروع ہوا. اجتہاد کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس اجتہاد میں پہلی چیز جو اجتہاد دیتا ہر نسل کو وہ ہے دین کا نظام، اسلامی نظام. مجتہد پہلے قرآن سے نکالتا، پھر اس نظام کے احکام نکال کر دیتا. یہ ایک کام تھا اجتہاد کا. اور دوسرا کام اجتہاد کا یہ تھا کہ علوم ان منابع سے، قرآن سے، سنت سے، حدیث سے علوم نکالتے اور علم تدوین کر کے، جس طرح امیر المومنین کے ایک جملے سے ایک دانشور نے علم تدوین کیا. امیر المومنین نے ایک جملہ ابو الاسود دؤلی کو تعلیم فرمایا، ایک جملہ، اور اس نے اتنا بڑا علم تدوین کر کے لوگوں کو دے دیا کہ یہ لو مولا علی کا تحفہ اور ہدیہ، جس کو آج ہم علم النحو کہتے ہیں. یہ عربی لٹریچر، یہ قواعد، یہ امیر المومنین نے ایک چند جملوں میں اپنے ایک شاگرد کو تعلیم دی. اس شاگرد نے ان جملوں سے پورا علم استخراج کر لیا. خوب اسی طرح علم فقہ ہے، یہ علم نکال لیا. تو
علم اجتماع بھی نکالنا تھا، اجتہاد کے کھلا ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اور علم الاجتماع علم فقہ سے زیادہ ہے قرآن میں بھی اور نہج البلاغہ میں بھی. فقہی آیات کم ہیں، سوشل آیات زیادہ ہیں. بلکہ قرآن مکمل طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ 6000 آگے 6666، اب یہ کس نے تعلیم دی ہے پاکستان میں؟ یہ 6666، یہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، اس کا منبع بھول گیا مجھے ابھی کہ یہ کس نے پہلے یہ افواہ اڑائی ہے کہ قرآن میں 6666 آیات ہیں. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، دوبارہ رجوع کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو. کھوج میں نے لگا لیا تھا، عرصے سے اس کھوج میں تھا کہ یہ کس کی کارروائی ہے. اتنی بڑی غلط فہمی. قرآن پڑھنے والے، قرآن روز آپ کے پاس ہے، روز پڑھتے بھی ہو، پھر بھی یہ نہیں پتا کہ کتنی آیات ہیں. ان آیات میں اگر میں یہ کہوں کہ 6000 آیات سوشیالوجی کی ہیں، سماجی مسائل کی ہیں، اجتماعی موضوعات کی ہیں، اجتماعی بگاڑ اور اجتماعی اصلاح کی ہیں. چونکہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کا رخ سماج کی طرف ہے، اجتماع کی طرف ہے، فرد کی طرف نہیں ہے. یعنی جب آپ، میں مثال دیتا ہوں سمجھ میں آ جائے گی بات. آپ کسی بچے کو، چھوٹا بچہ ہے شیرخوار پیدا ہوا ہے، ہفتے کا ہے، 2 ہفتے کا ہے، 6 ماہ کا ہے، آپ اس کو کوئی مدد دینا چاہتے ہیں، بچے کو خوراک دینا چاہتے ہیں، بچے کو دوا دینا چاہتے ہیں، بچے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کا ادارہ ہے، آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں بچوں کے لیے، اس بچے کے لیے کچھ بھی آپ نے اگر دینا ہے، کسے دیں گے جا کر؟ بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا، بچے کو دوا، بچے کے کپڑے، بچے کی خوراک، بچے کا دودھ، کوئی چیزیں جو بچے کے لیے چاہیے، وہ آپ کس کو دیں گے جا کر؟ کس کو؟ ماں کو دیں گے. درست کام بھی یہی ہے، دینا بچے کو ہے، لیکن کس کے حوالے کریں گے؟ ماں کے حوالے کریں گے. جو ماں کو دیں گے بچے کو پہنچے گا. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہ پھر اگر بچے کو چاہتے ہیں صحت مند ہو ماں کے پیٹ میں، کس کو دیں گے یہ ساری وٹامنس؟ کس کو دیں گے آپ؟ ماں کو پلائیں گے. جو کچھ ماں کو ملے گا وہ سارا بچے میں یقیناً منتقل ہو جائے گا. اور یہی تو قرآن میں اللہ نے کیا ہے. تم انفرادی بچے ہو، سوسائٹی کی آغوش میں وہ تمہاری ماں ہے، سماج تمہاری ماں ہے. اللہ نے تمہاری رہنمائی ساری تمہاری ماں کو دی ہے، سوسائٹی کو دی ہے، سماج کو دی ہے، تاکہ یہ ماں اس کو اپنی آغوش میں پالے. مجتہد نہیں متوجہ ہوئے، انفرادی احکام نکال لیے، سماجی احکام چھوڑ دیے. اب یہ کمی ہے، اس لیے یہ جب ایسا پڑھتا ہوں تو وہ شکشکہ تازہ ہو جاتا ہے. امیر المومنین کے فرمان کے مطابق تل کا شکشکتن ان حضرت، کبھی کبھی بھڑک اٹھتا ہے یہ. امیر المومنین علیہ السلام نے کوفی معاشرے کے تضاد کو بیان کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں 1-2 جملے یا خطبوں کے اقتباس عرض کیے تھے جس میں امیر المومنین نے ان کی تعریفیں کی ہیں. اب آپ سنیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفی معاشرے کی پیتھولوجی کیسے فرمائی ہے. ایک خطبہ ہے، 25 نمبر خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کا، جس کو میں پہلے کئی دفعہ مومنین کے لیے پڑھ چکا ہوں. یہ خطبہ کوفہ کے لوگوں کے بارے میں، اور خصوصاً وہ لوگ جو امیر المومنین کے سپاہی فوجی لشکر تھا، یہ ان کے لیے یہ خطبہ خصوصاً بیان فرمایا. خطبے کا شان نزول یہ ہے کہ وقت تواترت علیہ الاخبار باستیلاء اصحاب معاویہ علی البلاد وقدم علیہ عاملہ علی الیمن وہما عبید اللہ ابن عباس و سعید ابن نمران لما غلب علیہ بسر ابن ابی ارطات فقام علیہ السلام علی المنبر زاجرا بتساقل اصحابہ عن الجہاد ومخالفتہم لہ فی الرأی فقال. مسلسل امیر المومنین کی حکومت کی بات ہو رہی ہے. امیر المومنین کی حکومت ہے، مرکزی حکومت. شام میں بغاوت ہے. شام کا والی جو پہلے سابقہ خلفاء نے بنایا ہوا تھا،
وہ امیر المومنین کے حکومت میں باغی بن گیا ہے اور بغاوت ہے شام میں مرکزی حکومت کے خلاف۔ مرکزی حکومت کے وسائل بھی زیادہ ہیں، فوج بھی بڑی ہے، علاقہ بھی زیادہ ہے، ان کے پاس بیت المال بھی زیادہ ہے، لیکن مرکزی حکومت مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، سکڑتی جا رہی ہے۔ باغیوں کے حملوں کے نتیجے میں یہ محفوظ نہیں ہے مرکزی حکومت۔ اب امیر المومنین کوفہ میں ہیں، اور یمن جو حجاز سے بھی اس طرف دوسرے کنارے پر ہے۔ شام اور یمن میں نقشے میں آپ ملاحظہ کر لینا کتنا فاصلہ ہے، دمشق سے اور کوفہ سے یمن کا کتنا فاصلہ ہے۔ یمن امیر المومنین کے کنٹرول میں ہے، مرکزی حکومت کے تحت ہے۔ پورا خطہ جو آج پوری ایک مملکت ہے، اس پر امیر المومنین نے اپنے چچا زاد عبید اللہ ابن عباس کو حاکم و والی بنایا ہوا تھا، اور شام سے ایک گروہ چھوٹا سا جاتا ہے دہشت گردوں کا، باغیوں کا، بسر ابن ابی ارطاد۔ یہ بہت بڑا دہشت گرد ہے، تاریخی سفاک درندہ انسان۔ اس نے شام سے دستہ لیا اور حملہ آور ہوا یمن پہ جا کر۔ یمن میں جاتے ہی اس نے جب لوٹ مار مچائی، دہشت پھیلائی، چھوٹا سا گروہ تھا۔ یمن پورا امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ یہی یمنی جو آج آل سعود کی ناک میں دم کیا ہوا ہے جنہوں نے، یہی یمنی پہلے معاویہ کا بھیجا ہوا دہشت گرد بسر ابن ابی ارطاد، وہ یمن پہنچا، لوٹ مار اس نے مچائی، دہشت پھیلائی، یمنی سارے اپنے گھروں میں گھس گئے، اور والی سب سے پہلے وہ دارالامارہ میں گیا اور والی کے گھر پہ جا کے اس نے حملہ کیا، اور والی کے 2 کمسن بچے وہ لے کر باہر اس نے زندہ ٹانگوں سے پکڑ کے چیر دیے، دونوں بچے ماں کے سامنے۔ والی نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ گیا، وہاں سے کوفہ آ گیا۔ یہ وہی والی ہے جو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ سے جا ملا، عبید اللہ ابن عباس، جس کی وجہ سے پھر امام کو اقتدار حوالے کرنا پڑا۔ یہ خیانت اس شخص نے کی تھی۔ عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی ہیں عبید اللہ ابن عباس، جنہیں بنو عباس بعد میں کہا گیا، جن کی مدد شیعوں نے کی اور اقتدار میں لائے ان کو۔ یہ وہی عبید اللہ اس خاندان کا ہے۔ یہ جب آیا امیر المومنین کے پاس تو امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا اس طرح سے یمن پر چڑھائی ہو گئی ہے اور میں کوفہ۔ امام نے پوچھا آپ کوفہ کیوں آئے ہو؟ کہا خبر دینے کے لیے، رپورٹ پہنچانے کے لیے۔ تو امام نے کہا کہ رپورٹ تو کوئی اور بھی لا سکتا تھا، تو والی ہے، محافظ ہے، تجھے بچانا چاہیے تھا شہر کو، لیکن تو بھاگ کے یہاں آ گیا ہے۔ اس پر امیر المومنین نے یہ خطبہ بیان فرمایا، ما ہی الا الکوفہ اقبضها وابسطها ان لم تکونی الا انت تحب اعاصیرک فقبحک اللہ لعمر ابیک الخیر یا عمر واننی علی وزر من ذا الاناء قلیل۔ ثم قال، پھر امیر المومنین نے خطبہ پورا دیا، انبیت بسرا قد اطلع الیمن وانی واللہ لاظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعہم علی باطلہم وتفرقکم عن حقکم وبمعصیتکم امامکم فی الحق وطاعتہم امامہم فی الباطل وبآدائہم الامانۃ الی صاحبہم وخیانتکم وبصلاحہم فی بلادہم وفسادکم لو تمنت احدکم علی قعب لخشیت ان یذهب بعلاقتہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اب کوفیوں کا رویہ بتا رہے ہیں، کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بسر نے یمن پر چڑھائی کی ہے اور میرا مقرر کردہ والی بھاگ کے کوفہ آ گیا ہے، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قسم اللہ کی عنقریب اقتدار تمہارا، تمہاری حکومت، دولت، یہ ان ظالموں کو، شامیوں کو مل جائے گی، وہ قبضہ کر لیں گے اس پر۔ یہ امیر المومنین اپنی حکومت میں بتا رہے ہیں کوفیوں کو، اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کوفیوں کو کہا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو۔ کیوں یہ لوگ سیدالون منکم، دولت تم سے چھین لیں گے، حکومت چھین لیں گے، باجتماعہم علی باطلہم، چونکہ وہ باطل پر ہیں لیکن ہیں متفق، مجتمع،
متحد ہیں، باطل پر ہیں لیکن متحد ہیں۔ دوم وتفرقکم عن حقکم، اور تم حق پر ہو لیکن متفرق ہو، فرقہ فرقہ بنے ہوئے، گروہ گروہ بنے ہوئے، بٹے ہوئے ہو، تم میں اتحاد نہیں ہے۔ وبمعصیتکم امامکم فی الحق، تمہارا امام حق پر ہے لیکن تم معصیت کار ہو، نافرمان ہو، اس کے حکم نہیں مانتے ہو۔ وطاعتہم امامہم فی الباطل، اور وہ ان کا امام باطل ہے لیکن وہ اس کے مطیع ہیں۔ وبادائہم الامانۃ الی صاحبہم وخیانتکم، اور وہ امانت محفوظ رکھتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، تم خیانت کار ہو، خیانت کرتے ہو۔ وبصلاحہم فی بلادہم وفسادکم، وہ اپنے مراکز، اپنے شہروں کو آباد کرتے ہیں، تم ویران کرتے ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اگر تمہیں ایک امانت کے طور پر کوزہ دوں، مٹی کا کوزہ، آج کل نہیں بنتا، لوٹا پلاسٹک کا ہو گیا ہے، پہلے یہ مٹی کا بنتا تھا، اسی طرح کی شیپ کا، دستہ ہوتا تھا، اس کا وہ ڈرم ہوتا تھا جس میں پانی ڈالا جاتا تھا، وہ کھلا حصہ، اور آگے ٹوٹی ہوتی تھی، اور واش روم میں، ٹوائلٹ میں یہی کوزہ ہی استعمال ہوتا تھا۔ مسجدوں میں، یہ جو پرانے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا، شاید ابھی بھی بعض دیہات کی مسجدوں میں کوزے ہوں گے، لیکن ختم ہو گئے ابھی، چونکہ صنعتی دور آیا ہے، سٹیل اور پلاسٹک اور مسلم شاور اور یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں، پہلے نہیں تھا یہ کوزہ۔ امام فرماتے ہیں اگر امانت کے طور پر میں تمہیں کوزہ دے دوں کہ یہ کوزہ رکھو، امانت ہے، جب واپس کرو گے تو اس کی ٹوٹی اور دستہ توڑ کے واپس کرو گے اس کو، یعنی سلام ایک کوزے کے بھی تم امین نہیں ہو۔ یہ چار خصوصیات تمہارے اندر ہیں، چار خصوصیات ان کے اندر ہیں، اس وجہ سے وہ تم پر غلبہ پا لیں گے۔ اور پھر امیر المومنین اس کوفیوں کے اس منظر کی وجہ سے فرماتے ہیں اللہم انی قد مللتہم وملونی، اے پروردگارہ ان کوفیوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں نے ان کو تھکا دیا ہے۔ وسائمتہم وسائمونی، انہوں نے مجھے بیزار کر دیا ہے، میں نے انہیں اکتا دیا ہے، یہ میرے ہاتھوں تھکے ہوئے ہیں، میں ان کے ہاتھوں تھکا ہوا ہوں۔ فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اے خدایا یہ لے لے مجھ سے، یہ سارے کوفی لے لے مجھ سے۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِشَرًّا مِّنِّي، اور مجھے بھی ان سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، انہیں مجھ سے لے لے، تبدیل کر دے، تبادلہ کر دے، ان سے بہتر مجھے عطا کر اور مجھ سے بد اور بدتر ان کو عطا کر، جو ان پر رحم نہ کھائے۔ اللہم مس قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، اے خدایا ان کے دلوں کو اس طرح سے پگھلا دے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ واللہ لو وددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم ہنالک لو دعوت اتاہم منہم فوارس مثل ارمیۃ الحمیم۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے بجائے، اتنا جمع غفیر کے بجائے، اگر تمہارے بجائے میرے پاس بنی فراس کے فقط 1000 سوار ہوتے، 1000 سوار ہوتے کافی تھا میرے لیے۔ کوفہ میں 1,40,000 فوج تھی، بڑی چھونی تھی، 1,40,000 اس کینٹ کے اندر فوج تھی، تربیت یافتہ فوج۔ اس 1,40,000 فوج کو امیر المومنین فرماتے ہیں تم نہ ہوتے، تمہارے بجائے بنو فراس ایک قبیلہ ہے جس کے جوان بہت شجاع تھے، کہ تمہارے بجائے اگر وہ سوار ہوتے، بنو فراس کے 1000 شیر پڑا ہے کسی اور کا شیر، اگر وہ ہوتے تو میرے لیے کافی تھا۔ خوب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ کوفہ کی تجزیہ کیا ہے، پیتھولوجی کی ہے کہ کوفہ میں یہ تضاد کیوں پیدا ہوا۔ اس وجہ سے کہ 4 برائیاں، 4 خرابیاں، 4 رویے ان کے امیر المومنین نے ذکر کیے ہیں یہاں پر۔ ایک، تفرقہ، تمہارے اندر تفرقہ ہے۔ دوم، امام کے اپنے رہبر اور پیشوا کے معصیت کار اور نافرمان ہو، نہیں مانتے ہو اپنے رہبر کی بات، بلکہ خود اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھتے ہو تم، یا اپنے قبائل اور قبائلی سرداروں کی بات پر جاتے ہو، اپنے امام کی بات نہیں مانتے۔
اور امانت دار نہیں ہوں، کوئی امانت تمہارے سپرد نہیں کی جا سکتی، جو کریں واپسی کا اس سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ اور چوتھی چیز فساد، برباد کرنا اپنے ہی اداروں کو، اپنے ہی مراکز کو، اپنے ہی شہروں کو، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے علاقے کو، اپنی مملکت کو برباد کرنا، یہ تمہاری عادت ہے۔ یہ 4 خرابیاں تمہارے اندر ہیں، اور ہو حق پر ہو کر یہ 4 خرابیاں ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ حق جیسا بھی ہو غلبہ حق کا ہوتا ہے، نہ، غلبہ اتحاد کا ہوتا ہے۔ حق کے پاس اتحاد ہو تو حق غالب آ جاتا ہے، باطل متحد ہو تو باطل غالب آ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یوں نہیں کہ غلبہ حق پر باطل کا ہمیشہ ہوتا ہے غیر مشروط طور پر، بلکہ غلبہ اپنے رہبر کی اطاعت کے ذریعے ہوتا ہے۔ باطل اپنے رہبر کا مطیع ہو اس کا غلبہ ہوگا، حق اپنے رہبر کا مطیع ہو حق کا غلبہ ہوگا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ غلبہ امانت داری کا ہوتا ہے، باطل امین ہو تو باطل کا غلبہ ہو جاتا ہے، حق امین ہو تو حق کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اصلاح بلاد، اپنے مراکز کی آبادی اور آبادانی، غلبہ اس سے ہوتا ہے۔ فساد اور ویرانی سے شکست ہوتی ہے۔ باطل اپنے اپنی مملکت آباد کر لے تو باطل کا چرچا ہو جائے، غلبہ ہو جائے گا۔ حق اگر کر لے تو حق کا غلبہ ہو جائے گا۔ جو بھی اصلاح کر لے اپنے مراکز، اپنی مملکت کو اور اداروں کو بنا لے، غلبہ ان کا ہوگا۔ آپ حق پر رہو اور صرف تسبیح لے کے حق کرتے رہو، لیکن امانت دار بھی نہ ہو، اطاعت گزار بھی نہ ہو، اصلاح بھی نہ کرنے والے ہو، اور تفرقہ بھی تمہارے اندر ہو، اور پھر یہ توقع رکھو کہ ہمیں کامیابی ملے گی، یہ خیال باطل اور وہم ہے تمہارا، نہیں ہوگا۔ اور پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ اس وقت کوفہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے کوفہ کا تضاد سن رہے ہیں۔ شاعر نے امام حسین کے زمانے کے کوفہ کا تضاد ذکر کیا ہے کہ ان کے دل اور تلواریں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ شاعر نے کب بات کی؟ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو۔ 60 ہجری میں کوفہ ایسا تھا۔ امیر المومنین یہ خطبہ کب دے رہے ہیں؟ یہ خطبہ امیر المومنین نے کب دیا؟ امیر المومنین نے حکومت کب سنبھالی؟ شہباز شریف نے کب سنبھالی؟ دیکھا نا، محبت علی کے ساتھ ہے لیکن ووٹ کسی اور کے لیے۔ 35 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالی۔ اب 60 ہجری ہے، کتنے سال پہلے؟ کتنے سال پہلے گزر چکے جی؟ 2 سال؟ 25 سال۔ 25 سال پہلے یہ کوفہ تھا۔ یہ کوفہ اس وقت اس مرض کا شکار تھا۔ کوفہ کا سماج، کوفی معاشرہ ان سماجی قباحتوں کا شکار ہو چکا تھا، اور 1,40,000 فوج مسلح امام حسین کے زمانے میں 18,000 امام کے ساتھ تھے، علی علیہ السلام کے زمانے میں 1,40,000 امام کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے 18,000 انہوں نے عہد توڑ دیا، نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام 72 کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے گئے، اور یہ 18,000 میں سے اکثر عبید اللہ کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کی فوج 1,40,000 ہے، اور چند بندوں کے ساتھ دہشت گرد بسر ابن ابی ارطات یہ دمشق سے گیا، اور یونی کے راستے سے نقاب پہن کے گیا، اور دمشق سے یمن تک پرامن طریقے سے گیا، دمشق سے یمن تک تباہی مچاتا ہوا گیا۔ اور وہ نقشہ ہوتا میں آپ کو بتاتا، دمشق سے یمن تک بیچ میں کتنے شہر آتے ہیں، کتنی آبادیاں آتی ہیں، کتنی لوٹ مار اس نے مچائی۔ اور معاویہ نے اس کو حکم دیا ہوا تھا
کسی پر رحم مت کرو. ہر قبیلے میں جاؤ, ہر آبادی میں جاؤ, ہر خیمے میں جاؤ, صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ اگر علی کا حامی ہے مکمل خاتمہ کر دو ان کی ہر چیز کا اور ان کے اموال لوٹ لو, اور اگر علی کا حامی نہیں ہے اسے اپنا ساتھی, اسے عہد لکھوا لو کہ وہ ہمارے ساتھ شمار ہو جائے. تمام قبائل کو مائل کرو. خوب یہ کام کرتا گیا, عہد کا پکا تھا. دمشق سے یمن تک تباہی مچاتا ہوا پہنچ گیا. یمن سمندر کے ساتھ ہے, بحر احمر کے ساتھ ہے. دمشق دوسرے سمندر کے ساحل پر ہے. یہاں سے وہاں تک یہ اس زمانے میں گیا جب جہاز اور ٹینک اور گاڑیاں نہیں تھی, گھوڑوں پر گئے. اور امام فرماتے ہیں کہ تمہارے ان رویوں نے امام تھکا دیا ہے, علی کو تھکا دیا, خستہ کر دیا ہے. عزیزان, یہ خستہ کن رویے ہیں, یہ تضاد, یہ سماجی کمزوریاں امام تھکاتی ہیں, امام مرواتی بھی ہیں. 61 ہجری میں امام مروایا اس تضاد نے, اور 35 ہجری میں امام تھکایا اس تضاد نے. یہ ذرا 36 یا 37 ہجری کا واقعہ ہے جب معاویہ نے بغاوت کی اور اس کے بعد امیر المومنین نے خطبہ دیا. خوب یہ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے دوسرا خطبہ بھی اسی مضمون کا بیان کیا ہے. خطبہ نمبر 27. خطبہ نمبر 27 کا ایک پیراگراف چھوڑ کے, وہ پیراگراف بھی ضروری ہے لیکن یہاں وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ کے الا وانی قد دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا. امام علی 35 ہجری کے بعد کوفہ میں یہ خطبہ فوج کو دے رہے ہیں. الا وانی دعوتکم الی قتال ہؤلاء القوم لیلا ونہارا, میں نے شامیوں کے مقابلے میں جہاد و قتال کے لیے تمہیں دن رات بلایا ہے. وسرا واعلانا, کھلو مکھلا بھی بلایا ہے اور تمہیں خصوصی دعوتیں بھی دی ہیں. وَقُلْتُ لَكُمْ اُغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ, اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ اٹھ کر ان پر چڑھائی کرو اس سے پہلے کہ وہ تم پر چڑھ دوڑیں. فواللہ ما غزی قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, ایسے لوگ جو اپنے گھروں سے نہ نکلیں, دشمن کو نہ روکیں, ان کے گھروں کے اوپر دشمن چڑھائی کرتا ہے, یہ اپنے گھروں میں بلوں میں گھسے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا تم نہیں آئے اور ذلیل ہوئے. فتواکلتم وتخاذلتم, تم نے تواکل کیا, ٹال مٹول کی. یہ ایک اور سماجی برائی ہے, تواکل, ٹال مٹول. پاکستان میں تو کوئی نہیں کرتا ٹال مٹول, بلکہ ذمہ دار ہیں فوراً اٹھ کے, ذمہ داری کوئی نہ بتائے فوراً لے لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنی ہے, اور اگر ذمہ داری لے لیں پھر اس کو بر وقت انجام دیتے ہیں. یہ کوفہ والے تھے, ٹال مٹول کرتے تھے. تواکلتم وتخاذلتم, تم نے خذلان بھی کیا, خزل بھی کیا, تواکل بھی کیا, ٹال مٹول بھی کی, اور تم نے ٹال مٹول کے ساتھ ساتھ خزل بھی کیا. یعنی جہاں پر تمہیں نصرت کرنی چاہیے تھی وہاں پر تنہا چھوڑا مجھے. حتی شنت علیکم الغارات, نتیجہ یہ ہوا تمہاری اس ٹال مٹول کا اور تمہارے اس تخاذل کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم پر غارتیں, لوٹ مار نے ہجوم کر دیا. طوفان غارتوں کا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑا. وَمُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الْأَوْطَانُ, اور تمہارے شہروں کے اوپر قبضہ ہونا شروع ہو گیا. وَهَذَا أَخُو غَامِدٍ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَقَدْ قَتَلَ حَسَّانُ بْنَ حَسَّانِ الْبَكْرِي وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحَهَا وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ
فینتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورئاسها ما تمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام ثم انصرفوا. اور یہ بنو غامد معاویہ کے ایک اور دستہ، ایک اور دہشت گرد ہے، اس کا نام ہے غامد قبیلے کا یہ تھا، بنو غامد. سفیان ابن عوف اس کا نام تھا. یہی شخص کہا کہ یہ اپنی فوج کے ایک دستہ لے کر انبار شہر پر چڑھ دوڑا. وہی انبار جس میں علی علیہ السلام جب پہنچے تو دمال ڈالی گئی اور امیر المومنین کو بہت بری لگی. اب لاہور آئیں گے تو کیا بنے گا لاہوریوں کا. انباری تو اتنے دمالی نہیں تھے، وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کوئی ایک طبقہ، اکٹھے ہو گئے. لیکن لاہور تو سراسر دمال ہی دمال ہے، بھنگڑا ہی بھنگڑا ہے. اگر مولا کا یہاں قدم پڑتا ہے تو لاہوری استقبال کریں گے مولا کا. اس وقت مولا پہ کیا گزرے گی. اسی انبار شہر میں فرمایا کہ یہ سفیان ابن عوف بنو غامد کا یہ فرد یہ شہر انبار پہ پہنچ گیا اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا. یہ امام کی طرف سے انبار شہر کا والی تھا، امام کے مقرر کردہ اس کو قتل کر دیا جا کر. اور پھر وہ سرحدی شہر ہے انبار کا، دمشق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. انبار شام اور عراق کا بارڈر ہے. انبار اردن، شام اور عراق کا بارڈر اسی خطے سے. آج ذرا شاید مساحت میں فرق آ گیا ہوگا لیکن جگہ وہی ہے. انبار یہ سرحدی شہر تھا. امام فرماتے ہیں کہ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَصَالِحِهَا، اور سرحدوں پر جو تمہارے گھوڑے تھے، چوکیاں تھیں، وہ ساری اس نے اکھاڑ دیں اور تمہارے گھوڑے سارے بھگا دیے اور گھوڑ سوار تمہارے سارے وہاں سے فرار ہو گئے. اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ، اور یہی بنو غامد کی ٹولی میں ایک شخص ایسا تھا، اسی کاروائی میں، اسی واردات میں، کان یدخل علی المرأۃ المسلمہ، ان میں سے ایک بدتمیز گھسا ایک عورت کے گھر میں اور دوسرا ایک یہودن کے گھر میں. قبائل پہ، جو قبائل سرحد پہ رہتے تھے ان میں سے ایک مسلمان قبیلہ تھا، ایک یہودی قبیلہ تھا، لیکن دونوں امیر المومنین کی سلطنت میں تھے، مملکت میں اور حکومت میں. ان میں سے ایک گھسا ایک مسلمان عورت کے گھر میں اور اس کے زیورات اتار لیے. فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا، اس نے ان کا وَقُلَبَهَا وَقَلَائِدَهَا، اس نے ان کے کنگن، گلوبند اور گوشوارے یہ اتار لیے، پازیب اتار لی. عورتیں وہ چیزیں جو پیشانی پہ زیورات لٹکاتی ہیں، جو ہاتھوں میں، جو گلے میں اور جو پاؤں میں باندھتی ہیں، ان کے نام ہیں یہ. انہوں نے وہ سارے زیورات جو عورتوں نے پہنے ہوئے تھے، ایک مسلمان اور ایک یہودی عورت نے، معاہدہ یعنی جو ذمی عورت تھی، غیر مسلم تھی اور عہد تھا اس کا، وہ جزیہ دیتے تھے اسلامی حکومت کو اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرتی تھی. اس عورت سے پازیب اتار کے لے گیا. فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَقُلَبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرِئَاسَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِسْتِرْجَاءِ وَالْإِسْتِرْحَامِ. اب تم لوگوں نے کیا کیا جب وہ حملہ کر رہے تھے، تمہاری عورتوں کے زیورات اتار رہے تھے، اور اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ اس وقت کوئی اور ذریعہ نہیں تھا سوائے وہی کام جو آج کل آپ یہاں اپنے ملک میں کرتے ہو، استرجاع، استرحام، درنا، ہاتھ جوڑنا، اللہ کے لیے رحم کرو، ہمیں نہ لوٹو، ہمیں معاف کر دو. یہ کام کیا انہوں نے، استرجاع و استرحام. ثم انصرفوا وافرین ما نال رجلا منهم قلم ولا اریق لهم دم. وہ ٹولی مختصر سی ہماری سرحدی چوکیوں پہ حملہ ور ہوئی، لوٹ مار کر کے ہماری سرحدی چوکیاں ویران کر کے برباد کر کے واپس چلی گئی. جس کو آج کیا انڈیا نے جب پاکستان پہ وہ ڈرامہ رچایا تھا، کیا نام دیا تھا اس کو؟ کون سی اسٹرائک جی؟ سرجیکل اسٹرائک. آج انڈیا کرتا نہیں ہے، جرت نہیں کر سکتا پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کرے، یعنی اندر گھس کے
سرحدوں کے اندر گھس کے کسی ٹھکانے پر حملہ کر کے پھر واپس چلے جائیں. یہ سرجیکل سٹرائک ہے. یہ اس کا شوق ہے انڈینز کو, لیکن یہ کام کیا نہیں. بعض لکھنؤ کے مولویوں نے کہا ہے کہ ہمیں دو, یہ کام ہمیں دو, ہم پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں. آپ ہو یہ بھی شوق مٹا لیں. ابھی نندن سے پوچھ لیں کہ وہاں سرجیکل سٹرائک کا کیا ہوتا ہے, اگر یہاں کوئی غیرت مند حکمران ہو, ورنہ چائے پی کے ان کو بھی پلا کے واپس کر دیں گے. یہ سرجیکل سٹرائک امیر المومنین کہتے ہیں ہماری سرحدوں پر, سرحد پر شام سے آئے ہوئے بنو غامد کے ایک گروہ نے حملہ کر کے یہ تباہی مچائی. سرحدی چوکیاں الٹ دیں, گھوڑے بھگا دیے, جنگجو فراری ہو گئے, عورتوں کے زیورات لوٹ لیے. اور یہ سب کچھ کر کے جب وہ واپس جا رہے تھے, ما نال رجلا منہم کلم ولا اریک لہم دم, نہ ذرا برابر خراش کسی کو آئی, نہ ایک قطرہ خون بہایا ان کا, دشمنوں کا, حملہ وروں کا ایک قطرہ خون نہیں نکلا, اور ذرا سی خراش, ناخن کی خراش بھی نہیں آئی ان کو. فلو ان امرأ مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان بہ ملوما. یہاں پر مسلمان اگر ڈوب مرے تو حق بنتا ہے اس کا. یہ کربلا کے امام حسین کے زمانے کے کوفہ سے 25 سال پہلے کا کوفہ ہے, جو امیر المومنین جس میں مبتلا ہوئے تھے. کیا مشکل تھی اس میں, سماجی طور پر کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا, کون سے عوامل نے اتنا کمزور و ضعیف اور بے ارادہ کر دیا. خطبہ 25 میں اشارہ کیا امام علیہ السلام نے, کچھ آگے یہاں پر بھی اشارہ کریں گے اور آگے بھی ہے. فلو ان عمران مسلمن مات من بعد هذا اسف ما کان بہ ملوما بل کان بہ اندی جدیرہ, بلکہ میرے نزدیک اسے مر ہی جانا چاہیے. فیا عجبا عجبا, تعجب ہے, عجیب ہے. واللہ یمیت القلب ویجلب الحم من اجتماع ہؤلاء القوم علی باطلہم. یہ انہیں مختصر سے ٹولے نے اتنی کامیابی کیوں حاصل کر لی, چونکہ متحد ہیں, باطل ہے لیکن متحد. وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ, اور تم حق پر ہو لیکن متفرق. فَقُبْحًا لَكُمْ وَتَرْحًا حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُرْمَى, برا ہو, برا ہوا اس کا جس نے تمہیں اپنا ساتھی بنایا. تمہارے ذریعے سے نہ کوئی تیر پھینکا جا سکتا ہے, نشانہ لگایا جا سکتا ہے. یغار علیکم ولا تغیرون, تم پر حملہ ہوتا ہے, غارت ہوتی ہے, تم غیرت نہیں دکھاتے. وتغزون ولا تغزون, تم پر حملہ ہوتا ہے, تم مقابلے میں جواب نہیں دیتے. ویؤسی اللہ وترضون, اللہ کی معصیت ہوتی ہے اور تم بیٹھے رہتے ہو. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَٰذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْزِ أَمْهِلْنَا يُصَبَّخْ أَنَّ الْحَرَّ. سردیوں میں جب یہ اس وقت ہوا کہ امیر المومنین نے ایک جنگ کے بعد اسی میدان جنگ سے انہیں کہا کہ اب دمشق کی طرف رخ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سردی ہے مولا, اتنی سردی ہے, جان نکل رہی ہے, اتنی کڑاکے کی سردی, نہ ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں ٹھنڈے ہیں, نکلنے دیں, سردی نکلنے دیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشِّتَاءِ, تمہارے کہنے پر جنگ ٹال دی, گرمی کا انتظار کیا. جب گرمی آئی اور میں نے کہا اٹھو, تو قُلْتُمْ هَٰذِهِ صَبَّارَةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَ يَنْسَلِخْ أَنَّ الْبَرْدَ. آپ نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ سردی ہے, اس سردی کو گزرنے دو, ہم سردی کے بعد قیام کریں گے. فَإِذَا كُنْتُم من الحر والقر, جب تم گرمی سے اتنے گھبراتے ہو اور سردی سے اتنے ڈرتے ہو. تفرون فانتم واللہ من السیف افر, تمہیں تو گرمی سردی بھگا دیتی ہے, تو تلواریں تمہارا کیا حشر کریں گی, تلواروں سے تم کہاں بھاگو گے. یا اشباہ الرجال ولا رجال, کوفہ کی مشکل کیا تھی, نامرد تھے. یہ پیتھولوجی ہے, نامرد, مردانگی جن میں نہ ہو, مروت جن میں نہ ہو, غیرت جن میں نہ ہو, شجاعت جن میں نہ ہو, عہد جن کا نہ ہو, احساس ذمہ داری جن کے اندر نہ ہو, وفا جن کے اندر نہ ہو,
امانت داری جن کے اندر نہ ہو، شعور جن کے اندر نہ ہو، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، مردوں سے ملتے جلتے چہروں شکلوں اور نامردوں، حلوم الاطفال اور بچوں جیسی ذہنیت رکھنے والوں، و عقول و رباط الحجال اور دلہنوں جیسا مزاج رکھنے والے، یہ پیتھولوجی ہے۔ نامرد، بچوں جیسی سوچ، بچے گانا ذہن، بچے گانا باتیں، بچے گانا مطالبے، بچے گانا آرزوئیں، بچے گانا رویے، اور دلہنوں جیسے نازک مزاج، گرمی سے بھی ڈرتے ہیں، سردی سے بھی ڈرتے ہیں، بہار سے بھی ڈرتے ہیں، خزاں سے بھی ڈرتے ہیں، ہر چیز سے دلہن ایسی ہوتی ہے۔ دلہن جب آتی ہے نئی نویلی تو نخرے، اس کو اتنی گھر میں بھی نہیں ہوتی، نازوں کی پلی ہوئی نہیں ہوتی گھر میں بھی۔ پرانی دلہنیں تو وہ زیادہ محنتی ہوتی تھیں، زحمت کش گھرانوں کی ہوتی تھیں، وہ ڈنگر بھینسیں سنبھالتی تھی، گوبر کے ٹوپے لگاتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، کپڑے ہاتھوں سے دھوتی تھی۔ ابھی آج کل کی دلہنیں خوب ظاہر گھروں میں وہ کام کاج تو کرتی ہیں، لیکن جب دلہن بن کے شوہر کے پاس آتی ہیں، وہ نئی نویلی دلہن وہاں آ کر نخرے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم قوم دلہنوں والا مزاج ہے تمہارا، کتنے نازک مزاج ہو۔ جیسے دلہن کو ہر چیز بری لگتی ہے، ہر چیز اس کو بو آتی ہے، وہ ناک پہ ہاتھ رکھے ہوتی ہے، خوشبو سنگھو تو بھی ناک پہ ہاتھ رکھی ہوتی ہے۔ جب قوم ایک ایسی بن جائے، اس قوم سے کیا کرے کوئی امام؟ یہ قوم امام تھکاتی ہے، یہ قوم امام بیزار کرتی ہے، یہ قوم امام مرواتی ہے جو ان بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ لوددت انی لم اراکم ولم اعرفکم معرفتاً، میری خواہش یہ تھی، میری آرزو دل کی یہ ہے، اے کاش میں تمہیں جانتا ہی نہ ہوتا، تم سے پالا ہی نہ پڑا ہوتا، تم میرے راستے میں ہی نہ آتے، اے کاش یوں ہوتا۔ قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں مارے، ختم کرے۔ لقد ملأتم قلبی کیہا، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے۔ وجرأتمونی نقب الطعام انفاسا، اور تم نے مجھے غم و اندوہ کے گھونٹ پلائے ہیں۔ وافسدتم علی رأیی، اور تم نے میرا بالعصیان والخذلان، یہ دو رویے امام نے ان کے بتائے، عصیان اور خذلان۔ عصیان نافرمانی، پاکستان کے علماء کے نزدیک ترک اولا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم نے میرا ترک اولا کیا ہے، اور دوسرا خذلان۔ ابھی یہ ترجمہ کر کے دے دیں علماء تاکہ ہم یہ بھی ساتھ شامل کر دیں۔ ویسے لغت عرب میں اس کا معنی تنہا کر دینا ہے، امام کو تنہا چھوڑ دینا، جمہوریت کے ساتھ ہو جانا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو جانا، خذلان اس کو کہتے ہیں۔ تم نے عصیان کے ذریعے، خذلان کے ذریعے میرا فیصلہ ہی ناکارہ کر دیا، میری رائے ہی باطل کر دی، میری تدبیر ناکام بنا دی تم نے۔ حتی لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع، تم نے مجھے بدنام بھی کروا دیا ہے۔ اب قریش میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہادر، شجاع ہے، دلیر ہے، لیکن لا علم لہو بالحرب، لیکن جنگ لڑنا نہیں جانتا۔ شجاع ہے لیکن جنگ نہیں لڑ سکتا، چونکہ جب حملے کا وقت ہوتا ہے حملہ نہیں کرتا، جب چڑھائی کا وقت ہوتا ہے چڑھائی نہیں کرتا، جب پیش قدمی کا وقت ہوتا ہے نہیں کرتا، یعنی ان کو جنگ کے طریقے معلوم نہیں ہیں۔ پھر امیر المومنین للہ ابوہم، بھلا ہو ان کا، وَهَلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسًا وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِّنِّي، کیا مجھ سے بھی کوئی بڑا جنگجو عرب نے دیکھا ہے؟ مجھ سے بھی بڑا کوئی دیکھا ہے تلوار کا دھنی؟ لَقَدْ نَحَزْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، میں نے جب تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں قدم رکھا تو 20 سال کا نہیں ہوا تھا، میں 20 سال سے کم تھا، ٹین ایج میں نے تلوار اٹھائی، اور آج وَهَا أَنَا ذَا قَدْ زَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ، اور اب تو میں 60 کے پیٹے میں چلا گیا ہوں۔ 20 سال سے تلوار اٹھا کے اور مسلسل میدان میں رہنے والا 60 سال کی عمر میں یہ متہم ہو جائے
بدنام ہو جائے کہ جنگ لڑنا نہیں آتی. ولیکن لیکن کیا کروں میں, لا رأی لمن لا یطاع, اس کی رائے اور فیصلے اور تدبیر کی کیا اہمیت ہے جس کی بات مانی ہی نہیں جاتی. کیا کروں میں اس کا. یہ 2 خطبے ہیں اور بھی ہیں جن میں امام علی علیہ السلام کوفہ کے مسائل کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ کوفہ کیوں ان تضادات کا شکار ہوا ہے, کن کمزوریوں کی وجہ سے, کن خرابیوں کی وجہ سے. عزیزان, کوفہ بھی ایک آئینہ ہے, کربلا بھی ایک آئینہ ہے. ان 2 آئینوں کے اندر اب ہم ہیں, اب ہماری باری ہے. اب ہم ہیں اور حسین ہیں, اب ہم ہیں اور علی ہیں. آج علی اس کوفہ میں نہیں ہے, آج علی اس کوفہ میں ہے. آج کیا یہ خصوصیات جو امیر المومنین نے بتائی ہیں آج کی نسل نے اپنے اندر سے ختم کر دی ہیں؟ جس عزیز نے کہا تھا کہ ہمیں کام دیں, آپ ہوم ورک دیں, اسائنمنٹ دیں سوشل پیتھالوجی کا, خوب یہ آپ نے سن لیا. یہ خصوصیات جو آپ نے ان 2 خطبوں میں سنی ہیں, آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ دیکھو آپ کے قوم کے اندر ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے ساتھ ذکر کرو, صراحت کے ساتھ. ظاہر ہے آپ کا آرٹیکل کسی نے پڑھنا تو نہیں ہے, آپ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح اپنے ٹیچر کے لیے لکھ رہے ہو, تاکہ ڈرو بھی نہیں کہ اگر یہ چیزیں ہم نے لکھ دیں تو بدنام ہو جائیں گے یا ہمارے خلاف پراپوگنڈا ہوگا. وہ بھی آپ کا ایک ہوم ورک ہے, طالب علمانہ ہوم ورک ہے, یہ کام کریں. پاکستان, یہ خصوصیات جو امیر المومنین نے ذکر کی ہیں, ان میں سے کوئی خصوصیت پاکستانی قوم میں, ملت میں, تشیع میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہے, تشخیص ہو گئی, پھر آئیں گے اس کے علاج کی طرف. اس کو دور کیسے کریں؟ شروع اپنے آپ سے کرنا ہے. پہلے اپنے آپ میں دیکھو کہ ان میں سے کوئی ٹال مٹول مجھ میں ہے یا نہیں, خذلان مجھ میں ہے یا نہیں. میں ہوتا ہوں وہاں جہاں مجھے ہونا چاہیے, یا نہیں ہوتا ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے, وہاں غائب رہتا ہوں, ناصر ہوں یا خاذل. یہ تشخیص دو. پہلے تشخیص دے کے پھر شروع کرو اپنے آپ سے, اس تضاد سے نکلو اور نکالو. اسی طرح امت نکلتی ہے. آپ نکلے, یقین جان لو کہ اگر ایک عالم تضاد سے نکلے, ایک امت تضاد سے نکل آئے گی. ایک ماں تضاد سے نکلے, ایک خاندان تضاد سے نکل آئے گا. ایک جوان تضاد سے نکلے, ایک محلہ تضاد سے باہر آ جائے گا. تجربہ کر کے دیکھو, اپنے آپ سے شروع کر کے دیکھو. مقتل میں یہی ماجرا مقتل میں جاری ہے. اب ایک روایت مقتل کی پڑھ لیتے ہیں, وقت آج زیادہ گزر گیا. ہمارے مہمان محترم, انہوں نے تکلف سے کام لیا اور اپنے وقت میں مجلس شروع نہیں کی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے انشاءاللہ. جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کتاب ارشاد میں یہ روایت فرماتے ہیں, جلد 2 صفحہ 81 میں, ثم مضى الحسین علیہ السلام حتی انتہا الی قصر بنی مقاتل فنزل به. امام علیہ السلام بنی مقاتل ایک منزل کا نام ہے, جگہ کا نام ہے بنی مقاتل. بنی مقاتل قبیلہ ہے اور یہ اس قبیلے کا مسکن تھا, لہٰذا اسی نام سے وہ جگہ تھی. وہاں پر امام رکے. فَإِذَا هُوَ بِفُسْطَاطٍ مَضْرُوب, ایک خیمہ گڑھا ہوا امام نے ایسی جگہ دیکھا جہاں پر معمولاً خیمہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک خیمہ فقط, کاروان ہو تو کئی خیمے ہوتے ہیں, آبادی بستی ہو تو کئی خیمے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک خیمہ. اور امام نے دیکھا, تعجب کیا. فقال لمن ھذا, یہ خیمہ کس کا ہے؟ توجہ فرمائیں. اب کوفی کردار اور اس روایت مقتل میں بھی آپ مشاہدہ فرمائیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم مصائب کو سمجھتے ہیں کہ مصائب میں سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے, صرف رونے کے لیے ہے. نہ عزیز من, سمجھ میں آئے گے تو ساری زندگی رونا آتا رہے گا آپ کو, اگر مصائب سمجھ میں آ جائیں آپ کو. اور مصائب میں سمجھنے کا زیادہ مضمون ہے. امام علیہ السلام نے خیمہ دیکھا, اس خیمے میں پوچھا اس کے بارے میں, لمن ھذا, یہ کس کا ہے یہ خیمہ؟ فقیل لعبید اللہ ابن الحر الجعفی,
یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا ہے۔ فقال ادعوہ الیہ، امام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ میری طرف، جا کر اسے کہو کہ میں بلا رہا ہوں، حسین بلا رہے ہیں، حسین ابن علی بلا رہے ہیں علیہ السلام۔ فلما آتاہ الرسول، امام کے قاصد جب پہنچے عبید اللہ ابن حر جوفی پر کے ساتھ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو بہت نزدیک سے جانتا تھا، بلکہ کوئی قربت بھی تھی، جان پہچان، بے تکلف جان پہچان تھی اس کے ساتھ، شاعر کی طرح نہیں تھے یہ اجنبی۔ امام بھی پوچھیں تم کون ہو اور یہ بھی پوچھیں آپ کون ہیں، ایسا نہیں تھا۔ امام اس کو جانتے تھے، جو ہی نام سنا پہچان لیا، اور وہ پہلے سے امام کا نام سن کے کوفہ چھوڑ کے آیا ہوا تھا۔ اس نے جب کوفہ کے حالات دیکھے کہ کوفہ میں پہلے امام کا ساتھی تھا 18,000 کا، بڑا جنگجو تھا، بڑا ایک اس کا گھوڑا تھا، جنگی گھوڑا اسپیشل نسل کا، اور تلوار اس کی، نیزہ اس کا، یہ تیاری، ایک آمادہ جنگجو تھا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ عبید اللہ آ گیا ہے اور عبید اللہ نے آ کر حالات بدل دیے ہیں، تو اب امام حسین علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں۔ جب امام کوفہ پہنچیں گے اور ادھر آگے عبید اللہ ہے، اور عبید اللہ نے آ کر جو کارروائی کی، یہ گھبرا گیا کہ میں اس مخمصے میں پڑتا ہی نہیں ہوں، نیوٹرل، میں نہ عبید اللہ کا ساتھ دیتا ہوں نہ امام حسین کا ساتھ دیتا ہوں، میں گھوڑا خیمہ لے کر کوفہ سے ہی باہر نکل جاتا ہوں، اور کوفہ سے باہر جا کر انتظار کرتا ہوں کہ کوفہ کے اندر ماجرا کہاں ختم ہوا، عبید اللہ کو غلبہ ملا یا امام حسین کو۔ پھر جب حالات یکسو ہو گئے، یک طرفہ فیصلہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جب حالات پرامن ہوئے، پرامن کوفہ میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ اس نیت کے ساتھ کوفہ سے باہر آیا ہوا تھا۔ جب امام نے اس کی طرف اپنا قاصد بھیجا، قال لہ ھذا الحسین ابن علی یدعوک، یہ حسین ابن علی کا کاروان ہے اور وہی آپ کو بلا رہے ہیں۔ فقال عبید اللہ، عبید اللہ ابن حر جوفی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ترجمہ لوری زبان میں کریں کہ مارے گئے۔ ایسے ہوتا ہے نا، یہ جب آپ کسی چیز سے بچ رہے ہوں اور وہی چیز آپ کے قریب آ جائے تو لاہوری فوراً کیا رد عمل دکھاتے ہیں؟ مارے گئے۔ یہاں اس نے یہ کہا انا للہ و الیہ راجعون، مارے گئے۔ یہ تو میں اسی سے تو بھاگ کر آیا تو، اور کہتا بھی یہی ہے، ترجمہ خود اس نے کیا، واللہ ما خرجت من الکوفۃ الا کراہیۃ ان یدخلها الحسین، اسی کو تو میں ناپسند کر رہا تھا، اسی کو تو نہیں چاہتا تھا یہ اتفاق رونما ہو کہ میں کوفہ میں ہوں اور حسین علیہ السلام کوفہ میں آ جائیں اور میرا سامنا امام حسین سے ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ دل امام حسین کے ساتھ ہے، شرمندگی ہوگی مجھے جب امام آئیں گے۔ ظاہر امام کے ساتھ ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، عہد کیے ہوئے ہیں، خط لکھے ہوئے ہیں، ہمیں امام کا ساتھ دینا ہوگا۔ شمشیر حسین کے لیے نہیں اٹھانا چاہتا، دل امام حسین کے ساتھ ہے۔ اس کشمکش نے، تضاد نے اس کو ایک راستہ بتایا۔ ہر تضاد میں مبتلا ملت یہی کام کرتی ہے، خیمہ اٹھا کے کوفے سے باہر آ جاتی ہے نا، ایسے بہت سارے جو اپنے آپ کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ امام حسین متنازع شخصیت ہیں، یہ تنازع میں حصہ نہیں بننا چاہتا، متنازع ہو جاؤں گا میں بھی، خیمہ اٹھا کے باہر چلا گیا۔ وَأَنَا بِهَا، کہا کہ میں اگر کوفہ میں ہوتا اور حسین آ جاتے، اسی کے ڈر سے، اسی سے بچ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَرَاهُ وَلَا يَرَانِي، اللہ کی قسم نہ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں نہ وہ مجھے دیکھیں، میں امام کا سامنا نہیں کر سکتا۔ فآتاہ الرسول فأخبرہ، امام کے قاصد واپس آئے اور بتایا کہ وہ نہیں ملنا چاہتا آپ سے، ساتھ ہی خیمہ ہے جہاں امام رکے ہوئے ہیں، نہیں ملنا چاہتا آپ سے۔ فقام الحسین علیہ السلام فجاء حتی دخل علیہ فسلم وجلس، جب دیکھا کہ انکار کر رہا ہے، نہیں آنا چاہتا، امام اٹھے، خود اس کے خیمے میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر اسے سلام کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے امام وہاں جا کر۔
ثم دعاہ الی الخروج معاہ، پھر اس کے بعد عبید اللہ کو کہا کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ، اس قیام کا حصہ بنو۔ فَأَعَادَ عَلَيْهِ عبید اللہ ابن الحر، عبید اللہ نے وہی بات جو قاصد کو کہی تھی وہی بات امام کو بھی کہی۔ فَأَعَادَ عَلَيْهِ عبید اللہ ابن الحر تِلْكَ الْمَقَالَ وَاسْتَقَالَهُ مِمَّا دَعَاهُ عَلَيْهِ، اور معذرت کر لی صاف صاف بغیر تکلف کے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ بھی میرے خیمے سے جلدی دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے مجھے آپ کے ساتھ، کوئی حسین کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لے اور عبید اللہ کو بتا دے کہ یہ بھی حسین کے ساتھ ہے۔ فقال له الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے، البتہ یہاں مرحوم شیخ مفید نے یہ روایت نقل نہیں کی، لیکن دوسری روایت میں مقاتل میں ہے یہ، اور درست ہے وہ مضمون، وہ یہ ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں میں تو کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن یہ میرا گھوڑا یہ لے جائیں۔ شاعر تھا، اپنے گھوڑے کی تعریف میں اس نے شعر پڑھے اور کہا یہ نیزہ، اس سے میں نے اتنے جنگجو مارے ہیں، یہ میری تلوار جو پورا تن کاٹ دیتی ہے، زرہ سمیت پار ہو جاتی ہے، آر پار ہو جاتی ہے، اس وقت مجھ سے زیادہ آپ کو میرے گھوڑے، مجھ سے زیادہ میرے نیزے اور مجھ سے زیادہ میرے پیسے اور وسائل کی آپ کو ضرورت ہے، یہ لیں، میں نہیں آ سکتا۔ جب یہ بات اس نے کی، امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں آیت قرآن پڑھی، فما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بنانا چاہتا، میں گمراہوں کو اپنے ساتھ، ان کا وسیلے بھی میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا، ان کے گھوڑے بھی میں اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتا، میں تو تجھے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَنْصُرْنَا، اب یہ بات بہت اہم ہے کہ جو متنازع نہیں بننا چاہتے، مارکہ حق و باطل میں حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، امام حسین کے انصار نہیں ہیں اور خزل کر کے علیحدہ ہو کے اپنے آپ کو باطل اور حق دونوں سے دور رکھ کے بچانا چاہتے ہیں، اب سنیں امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے رائے حل بتایا ہے، تضاد سے نکلنے کے طریقہ بتایا ہے۔ فَإِن لَمْ تَنْصُرْنَا فَاتَّقِ اللَّهَ أَن تَكُونَ مِمَّن يُقَاتِلُنَا، امام نے فرمایا اگر ہمارا ناصر نہیں ہے تو ہمارا قاتل نہ بننا، ہمارے قتل میں بھی شریک نہ ہونا۔ وَاللَّهِ لَا يُسْمَعُ وَأَيَتَنَا أَحَدٌ حَتَّى لَا يَنْصُرُنَا إِلَّا هَلَكَ، اور امام نے اس کو یہ بھی کہا کہ اتنا دور چلا جا، یہ اس کو بھی کہا، چند اور افراد کو بھی کہا جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں آتا ہمارے دشمنوں میں بھی نہ جانا اور پھر یہاں بھی نہ ٹھہرنا، اتنا دور چلا جا جہاں تک ہماری انتصار و نصرت کی آواز تک نہ پہنچے، اس لیے کہ اگر ہم نے انتصار کیا، مدد مانگی اور تو نہ آیا، جو نہ آیا وہ جہنم میں جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ واللہ لا یسمع وعیتنا احد، جس نے بھی ہماری ندا سنی، آواز سنی، چیخ سنی، دعوت سنی اور اس نے ثم لا ینصرنا، اور اس نے ہماری مدد نہ کی، الا ہلاک، وہ ہلاک ہو گیا۔ فقال اما هذا فلا يكون ابدا انشاءاللہ، اس نے کہا میں دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی آپ کے نہیں ملوں گا، لیکن آپ کے ساتھ بھی نہیں آتا۔ ثم قام الحسین علیہ السلام من عنده حتى دخل رحلہ، امام علیہ السلام اس شخص کے خیمے سے باہر آئے، اس خازل کے خیمے سے، اور اپنے کاروان میں آ گئے۔ ولما كان في آخر اللیل امر فتیانہ بالاستقاء من الماء ثم امر بالرحیل، پھر امام علیہ السلام نے بنی مقاتل میں جب رات ہو گئی، آخر رات کے آخری حصے میں امام علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا پانی بھریں، اور کاروان تیار کر کے امام روانہ ہو گئے، اور پھر قصر بنی مقاتل سے کوچ کیا امام نے۔ تو وہاں پر عقبہ ابن سمعان امام کے پاس آ کر اگلی روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امام کو بنی مقاتل سے نکلتے ہوئے گھوڑے پر ایک منظر دیکھا
اور اس منظر نے سب کو پریشان کیا، خصوصاً حضرت علی اکبر علیہ السلام کو۔ وہ بابا کے پاس آئے اور آ کر پوچھا، بابا یہ تحمید اور یہ استرجاع کس لیے ہے؟ پھر بابا نے فرمایا، بیٹا میں نے مکاشفہ میں دیکھا ہے، ایک منادی کہہ رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، بابا تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، بیٹا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا، بیٹا بابا پھر پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، پھر پرواہ نہیں ہے۔ عزیزان، یہ امام علیہ السلام اب قدم بے قدم اس منزل کے قریب ہو رہے ہیں، اور یہ راستے کے حوادث ہیں، اور ان راستے کے حوادث میں جب بھی کوئی کردار سنو تو سمجھو آپ ہو وہاں پر، آپ کھڑے ہو، چونکہ وہ کاروان ابھی بھی جاری ہے، وہ ندائے حسین ابھی بھی جاری ہے۔ اور آج بھی امام حسین کو علی اکبر کا جواب چاہیے جب امام کہہ رہے ہیں یہ کاروان خطرات کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کہیں کہ مولا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ یہ طریقہ ہے الحاق کا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق عطرت طاہرہ، بحق سید الشہداء، خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، ہم نے کربلا کے آئینے میں پروردگارہ اپنے آپ کو دیکھا ہے۔ خدا بندہ اگر ہم بھی ان بیماریوں کا شکار ہیں جن میں اہل کوفہ مبتلا تھے، خدایا بحق حسین علیہ السلام آج شب اسی عشیہ طلوع فجر سے پہلے پروردگارہ ہمیں ارادے عہد و عزم کی توفیق دے، اپنے آپ کو ان بیماریوں سے باہر نکالیں، کاروان حسینی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس عہد میں عہد حسینی نبھانے کے لیے امام حسین کے ساتھ لبیک کہیں۔ اے پروردگار ہمیں کبھی بھی خاذلین میں سے نہ بنانا، اے خدایا ہمیں ان لوگوں سے نہ بنانا جو اپنا امام تھکا دیتے ہیں، جو اپنے امام کو بیزار کر دیتے ہیں۔ اے پروردگار کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام مہدی بھی علی علیہ السلام کی طرف فریاد کریں، خدایا انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے، میں 1200 سال سے انتظار کر رہا ہوں، یہ کب آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، یہ تواکل کرتے ہیں، یہ تخاذل کرتے ہیں۔ اے پروردگارہ وہ دن نہ آئے، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے جس دن ہمارے امام ہم سے نالاں ہو جائیں، ہم سے تھک جائیں، ہم سے بیزار ہو جائیں۔ خدا بندہ اس محرم میں یہ عہد، یہ توفیق اور یہ عزم ہمیں دہرانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آپ عزیزان تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔